فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، نوکری اور خدمت والدین کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، حضور بہترین عمل جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ سرکار نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ بہترین کام ہے۔ قلت ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تجزیہ کریں جہاد فی سبیل اللہ جس میں سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، عذاب بکھر سکتے ہیں، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اس سے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو بہترین عمل ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور حسن اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے حضور ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ عز وجل، حضور میں آپ کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ عز وجل، اور اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ اب ذرا غور کریں، حضور ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، جہاں چاہیں گے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، جہاں چاہیں گے جہاد کے لیے پہنچوں گا، اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حل لک من ابویک احد حی، یہ مجھے بتا تیرے ابا جی یا تیری اماں ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال بل کلاہما، حضور اللہ کی ذات کا کرم ہے ابا جی بھی زندہ ہیں اور امی بھی بقید حیات ہیں۔ وہ جملہ ذرا سنیں جو میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم کر آیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرجع فاحسن صحبتہما، اتنا بڑا خزانہ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا خزانہ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں تو جہاد کے لیے جائے، تو فی سبیل اللہ کام کرے، واپس چلا جا، واپس چلا جا، جا کر اپنی بابا کی اماں کی خدمت اور نوکری کر، جو ثواب یہاں پر چاہتا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما دے۔ اندازہ کریں ماں باپ، یہ جتنے وظائف ہیں یہ چھوٹے وظائف ہیں، یہ چھوٹے وظائف ہیں، چلا کرنا چھوٹا وظیفہ ہے، بندہ اپنے رب کو منانے کے لیے وہ جنگلوں میں نکل گیا، یہ چھوٹا وظیفہ ہے۔ بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کی ماں راضی ہو جائے، کسی کا باپ راضی ہو جائے، کسی کی ماں کسی کا باپ راضی ہو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اماں کا حق ادا کر دوں، اپنے باپ کا حق ادا کر دوں، $1 کروڑ جا کر ماں کے ڈھیر کر دے تو حق ادا نہیں ہوتا. اربوں خربوں درم دینار سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کوٹھیاں بنا دے کاریں لے دے، حق ادا نہیں ہوتا. صرف ایک طریقہ ہے، اگر کسی کی ماں کسی کی لونڈی ہے، کسی کا باپ کسی کا غلام ہے، تو وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو خریدے، اور جب خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد جب وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے اب حق ادا ہوتا ہے. اور غور کریں، آج اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی کو غلام بنانا سلیوری ویسے ہی ممنوع ہے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا. جب کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تو پھر ظاہر ہے کوئی آزاد بھی نہیں کروا سکتا. جب اپنے باپ کو خریدا نہیں جا سکتا، اپنی ماں کو خریدا نہیں جا سکتا، آزاد کیا نہیں جا سکتا، آج کوئی بچہ اپنی ماں کی نوکری میں کھڑا رہے، باپ کی نوکری میں کھڑا رہے، ہاتھ باندھ کر ساری ساری رات کھڑا رہے، یاد رکھیں کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا. حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف من ادرک ابویہ او احدہما او احدہما فلم يدخل الجنہ. وہ بندہ بدبخت ہے، بدبخت ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنی ماں کو پایا، بڑھاپے کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھا، ان کی نوکری کر کے وہ جنت الفردوس کا مالک بھی نہ بن سکا، وہ بدبخت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، حضور من احق بحسن صحابتی، حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ پیار میں کس کے ساتھ کیا کروں، اخلاق کا مظاہرہ کس کے ساتھ سب سے زیادہ کروں. من احق بحسن صحابتی، میرے آقا نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کا خیال رکھا کر. عرض کرتے ہیں حضور ثم، اماں کے بعد کس کا خیال رکھوں؟ جملہ ذرا سنیں. میرے آقا نے فرمایا ثم امو کا، اپنی ماں کے بعد بھی اپنی ماں کا ہی خیال رکھا. ثم من، حضور اماں کے بعد کس کا؟ فرمایا ثم امو کا. 3ری مرتبہ پھر جب فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں. صحابی بھی بڑے پکے تھے. ثم من، حضور ان کے بعد فرمایا ابو کا، پھر تیرا باپ. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں 3 دکھ ایسے ہیں جو ماں سہتی ہے، باپ کو ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک دکھ یہ ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر بچے کو ماں رکھتی ہے، باپ کو اس کا اندازہ نہیں. وضع حمل، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو تکلیف ماں کو اس وقت ہوتی ہے باپ کو اس کا اندازہ نہیں. 3ری تکلیف یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کرتی ہے، جو تکلیف یہ دکھ اٹھاتی ہے باپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں. اسی لیے اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ماں کا خیال رکھ، ماں کے بعد بھی ماں کا خیال رکھ، اور ماں کے بعد بھی ماں کا خیال رکھ. 4تھی مرتبہ فرمایا کہ والد کا خیال رکھ. اور والد بھی کوئی 2 نمبر پروگرام نہیں ہے
کہ جی وہ تو چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا، اب اس کا بھی اندازہ کریں. میرے آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت الفردوس کے بہت دروازے ہیں، ان میں سے جو مین گیٹ ہے وہ تیرا باپ ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑے دروازے سے گزر کر جنت الفردوس کے اندر داخل ہو، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی نوکری اور خدمت کرے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آ گئی. ان کی اماں ابھی تک مکہ شریف میں تھی، بیٹی مسلمان ہو کر مدینہ میں آ گئی، ماں ابھی تک مکہ میں. ایک دن بیٹی کو پتا چلا کہ آپ کی اماں آ رہی ہیں. خود فرماتی ہیں قادمت امی وہی مشرکۃ، فرماتی میری ماں مشرکہ، مگر وہ مجھے ملنے کے لیے گاؤں کے قریب پہنچ گئی. غور کریں، ماں مشرکہ ملنے کے لیے بیٹی کو آ رہی ہیں. بیٹی حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی صاحبزادی یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور میری اماں آ رہی ہے، وہی راغبۃ، اسے مجھ سے کوئی کام ہے اور پہنچ گئی بالکل قریب. آفا آسیلوہا، کیا میں اپنی اماں سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ مشرکہ ہے، بتوں کی پجاری، نماز نہ پڑھنے والی، کلمہ طیبہ کا ورد نہ کرنے والی، حضور کی مخالف دشمن. حضور کیا میں اپنی اماں سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ وہ جملہ ذرا سنیں. فرمایا سلی امہ کی، کیا وجہ تیری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، آخر ہے تو تیری ماں، ہے تو تیری ماں. آج وہ بچے، وہ نوجوان سوچیں جو یہ کہتے ہیں جناب میری اماں نماز نہیں پڑھتی. بھائی تیری اماں نماز نہیں پڑھتی، تیری اماں جانے، تیرا رب جانے، تو اس کی نوکری کر. جی ابا جی کو دیکھتا ہوں جی وہ رات لیٹ آتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے چڑ ہے، نفرت ہے. اوہو، بھائی تیرا باپ جانے، اس کا رب جانے، تو اس کی نوکری کر. تو ایسی باتیں کر کے خام خواہ تو اپنی جنت کو دور کر رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک سڑک پر جا رہے ہیں. سڑک کے کنارے دیسی بندہ، بالکل دیسی بندہ، وہ بھی جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی جو ان کی سواری دراز گوش گدھا تھا، وہی سمجھے کہ اسی وقت کی وہ لینڈ کروزر یہ، وہ اپنے سواری سے نیچے اتر آئے. نیچے اتر کر اس بندے کو سواری پہ سوار کیا، اپنی پگڑی اتاری، اس بندے کے سر پر لپیٹی. حضرت عبداللہ بن دینار یہ فرماتا ہے کہ میں نے عرض کیا حضور یہ دیسی بندہ جس کی آپ نے اتنی خدمت کی، ان لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ نے اسے سواری بھی دے دی اور سر پر کپڑے اپنی پگڑی بھی لپیٹ دی، یہ ہے کون، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو میں خاموش ہو جا، تو اس کی قدر کو نہیں پہچانتا. نہیں بتائیں تو صحیح ہے کیا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اصل میں اس کے ابا جی، اب دیکھیں سٹیٹس کیا ہے، اس کے ابا جی میرے ابا جی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. بس یہ اس کا گریڈ ہے. آج کہتے ہیں نا کتنا، کون سا گریڈ؟ جی 70ویں گریڈ کا مالک ہے جی، 21واں جی 22واں ہو گیا جی، بڑی بات ہے، بڑا آفیسر ہے. مگر اس کا گریڈ کیا ہے؟ اس کا گریڈ یہ ہے کہ اس کا باپ میرے ابا جی کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان ابر البر صلۃ اہل ود ابیہ، اپنے والد کے، والدین کے جو میل جول رکھنے والے ہیں
ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اندازہ کریں۔ اور میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، سادہ سا جملہ ہے، فرمایا کرتے پیو دیاں بیلیاں دا، پیو دیاں بیلیاں دا تے ماں دیاں سہیلیاں دا، یہ خیال رکھیا کرو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ پیو دے بیلیاں دا تے ماں دیاں سہیلیاں دا خیال کیتا کرو، بڑا بڑا سارا وظیفہ ہے۔ اب یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ما من رجل ينظر الى وجه ابويه نظرة رحمة الا كتبت له حجة مقبولة مبرورة۔ ذرا پس منظر کو دیکھنا، آج مجھے ایک آفیسر بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ 4,80,000 روپے حج پالیسی کا اعلان ہوا ہے گورنمنٹ کی سطح پر، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو، الائٹ بینک کے مجھے بتا رہے تھے، ہاں جی 4,90,000 ہیں، مجھے 80 انہوں نے بتایا، شاید یہ انفارمیشن آپ کی زیادہ ہوگی، 4,90,000 کا ذکر کر رہے ہیں، 4,90,000 4,90,000 ہو۔ اب دیکھیں ایک بندہ 4,90,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، سوا مہینہ بھی خرچ کرتا ہے، پھر پتہ نہیں ہوتا حج قبول بھی ہوا یا نہیں۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے کہ ایک بچہ، لڑکا لڑکی اپنی ماں کو اپنے باپ سے نظر ہے، آنکھ اٹھائی سبحان اللہ، وہ دل میں خیال آ گیا کہ میں اپنی ماں کو تک رہا ہوں، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ما من رجل ينظر الى وجه ابويه او احدهما الا كتبت له حجة مقبولة مبرورة۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں سے رب فرماتا ہے ایسا کرو اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھو، حج مقبول حج کا۔ یا اللہ ابھی تو اس نے کچھ سفر بھی نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھا۔ مجھے دنیا جہان کا کوئی کاروبار جتنے کاروباری لوگ ہیں دیکھیں، کیا ایک لمحے میں 4,90,000 اور پلس یہ ہے کہ وہ سوا مہینہ بھی بچا۔ کوئی کاروبار دکھاؤ کہ ہر لمحے میں اتنا فائدہ ہو رہا۔ ایک آدمی 1 منٹ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، باپ کو تکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ بندہ تکتا 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 تھک جاتا ہے، مگر رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے حج مقبول کا ثواب، حج مقبول کا ثواب، حج مقبول کا ثواب۔ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من قبل بین عینی امہ، اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ من ارضى والدیہ فقد ارضى اللہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پیار سے، عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، جو کوئی وظیفہ بتائے، میں کہتا ہوں یہ مجھے بتاؤ اماں زندہ ہے، بابا زندہ ہے، پیر صاحب کے پاس تو آ گئے ہو، اور گھر کا پیر تمہارا راضی ہے؟ گھر کا پیر راضی نہ ہو، گھر کا پیر راضی نہ ہو تو باہر کا پیر کچھ نہیں کرتا۔ اماں تیرا پیر ہے، تیرا بابا تیرا پیر ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو راضی کر لیا، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ سستا ترین سودا، سستا ترین سودا ہے۔ چلو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من قبل بین عین امہ، جس نے اپنی ماں کی پیشانی پر پیار کے ساتھ بوسہ دیا۔ عمران میاں اماں پتہ نہیں حیات ہے، یہ بہت حیات ہے، موج کرے۔ اللہ
من قبل بین عین امہ، جس نے اپنی ماں کی پیشانی پر پیار کے ساتھ بوسہ دیا، کان لہ ستر من النار، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اوے یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، اسے جہنم میں نہیں بھیجنا، یا اللہ گناہ بڑے ہیں، حکم ہوگا تمہیں پتہ نہیں اس نے ایک ایسا کام کیا ہے اس کے سارے گناہ ایک طرف اور اس کا ایک کام ایک طرف۔ کام کیا اس نے کیا؟ محبت کے ساتھ اپنی اماں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کان لہ ستر من النار، یہ بندے اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ بن کے حائل ہو جائے گا۔ یارو یہ ہے، اچھا جس کے میں ایک جگہ پر کسووال میں تشریف کر رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے جس کے والدین حیات نہ ہو تو پھر، میں نے کہا اس کے لیے بھی یہ دروازہ خدا کی قسم ایسا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے، یہ بند ہونے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، اور پیار سے کہتا ہے یہ کبھی بند ہوا نہیں ہے۔ دیکھو ماں باپ زندہ ہے تو ان سے بات کرو، تک لو، اللہ یہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبر ابویہ، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ فقرأ عنده یاسین غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ ہر جمعے کو اپنی ماں اپنے باپ کی قبر پر موجود ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، رب کو اتنا پیار آتا ہے، فرماتا ہے جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کانا زوارا لقبر ابویہ، جو زیادہ سے زیادہ زیارت کرتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، ادھر سے گیا سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، کار پر، قبرستان کے بس کچھ نہیں کیا، ابا جی کے قبر کی زیارت کی، نہ پڑھا، نہ الحم شریف، نہ کوئی درود شریف پڑھا، صرف زیارت کی، چل دیا۔ شام ہوئی، کدھر جا رہے ہو؟ میں ذرا ابا جی کی قبر پر ہو کے آیا، میں ذرا امی جی کی قبر پر ہو کے آیا۔ اس کا اثر یہ نکلتا ہے، کانت الملائکۃ زوار، یہ بندہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، رب اسے اتنا مقام دیتا ہے کہ فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج یہاں حاضر نہیں ہونا تھا، عمران میاں کو پتہ جانا میں نے کسی اور جگہ تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا جس پیار اور محبت کے ساتھ عمران میاں نے کہا۔ مجھے یہ اصل میں جب والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک خاص اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دوسرا اسے محسوس نہیں کر رہا ہوتا، اور کوئی دوسرا اسے محسوس نہیں کرتا، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جس کی ماں چلی جاتی ہے، جس کا باپ چلا جاتا ہے، یہ صرف اسے احساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بابا جی غلام سرور، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو بچیوں کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے، اولاد پسماند جان لواحقین کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور اسے بے مربتی نہ سمجھیں، کیونکہ یہاں پر جب میں نے حاضر ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر موجود ہوں، میں اس کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا، تو اسے یہ نہ کہیں کہ میں